بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی عوام کا نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ۔ لوگ مجاہدین کے ہاتھ چومتے رہے۔ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب۔ اسرائیل شہریوں پر حملے بند کرے ورنہ اس کے قیدیوں کو مار دیں گے۔ حماس۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پیغامات۔ امریکی جنگی طیارے مقبوضہ فلسطین میں تعینات۔ جرمنی اور آسٹریا نے فلسطین کی مالی امداد بند کر دی۔ ہم امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اعتزاز احسن۔ عمران خان کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حماس کے ہاتھوں صہیونیوں کی تاریخی شکست کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ نیتن یاہو سالوں سے جنگ سے بچنے کے لیے کہانیاں بیان کر رہے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جنگ کے نتیجے میں اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ صہیونی میڈیا نے لکھا ہے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ نیتن یاہو کے جنگ کے دوران کے تمام تر فیصلے اس کے ذاتی، قانونی اور سیاسی مفادات کے زیر اثر ہوں۔ اس لیے عوام کا مطالبہ ہے کہ نیتن یاہو کو وزیر اعظم کے عہدے سے ابھی استعفیٰ دینا چاہیے، نہ کہ جنگ ختم ہونے کے بعد۔ دوسری طرف امریکی شہریوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے غزہ کے نہتے شہریوں کے حق میں اور صہیونی مظالم کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں بمباری اور خواتین اور بچوں سے نہتے شہریوں کے قتل عام کے خلاف امریکی شہریوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے مداخلت کی اپیل کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا عربوں کا انتخاب یا طے شدہ اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کے دباؤ کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی حکومت کو اس خطے سے چپکانا چاہتے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن فلسطین کی تاریخ میں منفرد اور بے مثال ہے۔ اس آپریشن میں فلسطینی جنگجو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی دلیرانہ کارروائیوں سے صہیونیوں کو بھگا دیا ہے۔ فلسطینی قوم ایک مظلوم محاصرے میں گری ہوئی اور محدود وسائل کی حامل قوم ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت نے ایسا بڑا دھچکا محسوس نہیں کیا ہوگا، اس لیے وہ ابھی تک حیران اور پریشان ہے۔ اس آپریشن نے صہیونی رعب اور دبدبہ کو نیست و نابود کر دیا، اس لیے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ بدقسمتی سے دوستو، اسلامی ممالک کی فلسطین کے لیے حمایت قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اس دوران یقیناً بعض حکومتوں نے فلسطینی قوم کی حمایت کی اور صہیونی حکومت کے اقدامات سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ اسلامی ممالک سے زیادہ توقعات نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اسلامی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کی حمایت جاری رکھے گی۔ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا مذہبی، اخلاقی اور انسانی اقدار کے منافی ہونے کے علاوہ عرب حکومتوں کے لیے امریکہ کی رضامندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی خوشنودی کو خدا کی رضا پر ترجیح دی جائے؟ اسرائیل کسی بھی عرب ملک کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ان ممالک کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا، کیونکہ ان ممالک کے عوام کو اسرائیل اور اس سے تعلقات برقرار رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ ہر حالت میں اس تعلق کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطین میں لوگ مجاہدین کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کی احمقانہ کارروائی کی تو اس کا منہ توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر حماس کے حملے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے صہیونی ریاست پر حملہ کیا، ہم بھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں ایران ملوث نہیں ہے، تاہم اسرائیل پر یہ حملہ اس کی فوج اور انٹیلیجنس کے لیے ناقابل تلافی شکست ہے۔ حماس کے تباہ کن حملے نے اسرائیل کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے، جس کی تلافی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ سپریم لیڈر نے اسرائیل کو ہی اس کی اپنی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے یورینیم کی افروزگی 60% تک بڑھانے کا بھی اشارہ دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ حماس کے اس حملے کے پیچھے ایران موجود ہے، تاہم امریکی حکام نے فوری طور پر ایران کے ملوث ہونے کے کوئی انٹیلیجنس شواہد پیش نہیں کیے تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم جائز حقوق کے حصول کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں جاری کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے مطالبات پورے ہونے اور منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مصری صدر کے ساتھ بھی غزہ میں کشیدگی کو روکنے کے لیے ان کی کوششوں پر اتفاق کیا تھا۔ مصر اور سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل پر مبنی ایک جامع اور منصفانہ تصویہ کے حصول کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ پر حملے بند نہ کیے تو اسرائیلی قیدیوں کو مار دیا جائے گا۔ حماس نے دوستوں درجنوں اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، جن میں اسرائیل کے فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جب بھی غزہ کے شہریوں پر بمباری کرے گا، جواب میں اسرائیلی یرغمالی کو مار دیں گے۔ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ حماس نے 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حماس کی دلیرانہ کارروائی کے بعد دوستوں اسرائیل غزہ پر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں اس پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک امن کے قیام پر زور دے رہے ہیں، وہیں بھارت میں بعض شرط پسند عناصر کی جانب سے اس صورتحال کا استحصال یا فائدہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ ہندو توا تنظیموں کی طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس مہم کے ذریعے غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور فرضی ویڈیوز کو بھی پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈین تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملک کے ذمہ دار شہریوں کو اس طرح کی آن لائن مہم کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے اس کو روکنے پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ اس کے اثرات ملک کی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر مرتب ہوں گے۔ دنیا کے متعدد میڈیا سیلز نے مقبوضہ فلسطین میں امریکی لڑاکا طیاروں کی آمد کی خبر دی ہے۔ امریکہ کے بمبار اور جیٹ طیارے مقبوضہ فلسطین میں اترے ہیں۔ دوسری جانب ایک اعلیٰ امریکی عسکری اہلکار نے بھی مغربی ایشیا میں اپنی فوجی قوت میں اضافے کی خاطر جیٹ طیاروں کی تعیناتی کی خبر دی ہے۔ ان میں F-35 اور F-15 طیارے شامل ہیں۔ اس امریکی فوجی افسر نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک ان طیاروں کی تعداد واضح نہیں ہے، لیکن 20 سے 25 کے قریب F-35 اور F-15 طیاروں کے بھیجنے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان طیاروں کی تعیناتی کا مقصد مغربی ایشیا میں ایرانی اقدامات کا مقابلہ اور اسرائیل کی سرحدوں سے باہر فوجی طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے مقبوضہ فلسطین کے قریب اپنے بحری بیڑے کو تعینات کرنے کی بھی دوستوں خبر دی تھی۔ اس خبر کے آنے کے ساتھ ہی حماس نے امریکہ کو انتباہ جاری کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے قریب اپنی بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کے نتائج سے ہوشیار رہے۔
حماس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے کی تعیناتی کا اعلان ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت کا اعلان ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے جنگ و وسعت دینے کی کوشش کی تو ہمارے ڈرون اور میزائل اپنی جھلک دکھائیں گے۔ فلسطینی عوام کے خلاف امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کی دراندازی کی صورت میں دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ جرمنی اور آسٹریا نے بڑھتی کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے فلسطین کی امداد بند کر دی ہے۔ تمام نئے بجٹ پرپوزلز کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے امداد پروگرام کو بند کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں یورپی یونین فلسطین کے لیے مختص تمام ترقیاتی فنڈز کو بند کرنے کا جائزہ لے گی۔ یورپی یونین کے فیصلے کے دوررس نتائج ہوں گے، کیونکہ دوستو اس کی وجہ سے فلسطین کے لیے مختص 70 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ کی امداد متاثر ہوگی۔ اس سال جرمنی نے 12 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان کیا تھا، جسے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ آئرلینڈ نے یورپی کمیشن سے فلسطین کی امداد روکنے کا قانونی جواز مانگ لیا ہے۔ آئرلینڈ حکومت نے کہا ہے کہ فلسطین کی امداد روکنے کے یک طرفہ فیصلے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہم فلسطین کی امداد روکنے کی حمایت نہیں کرتے۔ فلسطین کے لیے امداد روکنے کے معاملے پر آئرلینڈ نے اعتراض کر دیا ہے۔ یورپی کمیشن نے فلسطین کی $729 ملین کی ترقیاتی امداد روکنے کا کہا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ سائفر کیس بالکل جھوٹا ہے۔ سائفر کو منظر عام پر لانا وزیر اعظم کا حق تھا۔ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں ہرانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی کہ ایک سپر پاور وزیر اعظم کو اتار رہی ہے۔ اسے سائفر لہرانے کی بجائے دکھانا چاہیے تھا۔ امریکہ نے کہا کہ اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ اور پنجرے میں بند کرو۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کے گواہ کیا کہیں گے؟ نواز شریف کہہ چکے کہ بل کلنٹن کا مجھے ایٹمی دھماکے روکنے کے لیے فون آیا تھا۔ میاں نواز شریف لندن میں کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی امیدوار خرچہ نہ کرے۔ پنجاب اور KPK میں بہروپیے بٹھائے گئے ہیں، نگرانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، نگرانوں کو پالیسیاں بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ صدر الیکشن کمیشن کو بلاتا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ عوام اب الیکشن بھول جائیں، جیل سے بھاگے ہوئے شخص کو کوئی بھی گرفتار کر سکتا ہے، قیدی کی جگہ جیل میں ہے۔ قانون کے مطابق میاں نواز شریف کو گرفتار کر کے سیدھا جیل کر لے جایا جائے۔ نواز شریف مفرور مجرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا تصور لاطینی امریکہ یا چلی میں ہو سکتا ہے۔ عمران ریاض جس طرح بازیاب ہوا وہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا۔ فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ عمران خان اب بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ان کے خلاف پرانے کیسز تو ہیں ہی، اب نئے کیسز بھی بن رہے ہیں۔ جیسے جیسے PTI کے روپوش رہنما منظر عام پر آ رہے ہیں، ان رہنماؤں کے بیانات عمران خان کو اس دلدل میں مزید دھکیلتے جا رہے ہیں۔ سینئر وکلا کے مشورے پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور پارٹی اپنے رہنماؤں سے حلفیہ بیان لے رہی ہے، جس میں رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی قومی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات نہیں کی ہے۔ PTI کے نصف سے زیادہ رہنماؤں نے حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے سینئر وکلا کے مشورے پر حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ عمران خان نے پہلے جو بیانات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیے تھے وہ گلے پڑ جائیں گے، کیونکہ سابق PTI رہنما عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی جیسے قریبی رہنماؤں کے بیانات سامنے آنے کے بعد عمران خان کے بچنے کے امکانات انتہائی کم ہو رہے ہیں۔ PTI انتظامیہ کی جانب سے پارٹی رہنماؤں سے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا گیا ہے اور ان سے بیان ریکارڈ کروائے گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات عمران خان کے کہنے پر نہیں دیے اور 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہیں۔
اگر اس کے بعد کوئی بیان سامنے آئے گا تو وہ جبری طور پر لیا ہوگا۔ زلفی بخاری، سرتاج گل سمیت کئی رہنماؤں نے تو بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں، لیکن کچھ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کیا پارٹی قیادت کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب سوال دوستو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہے اور کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان نہیں دیا، کبھی سازش کی بات نہیں کی، کسی کو ڈرٹی ہیری نہیں کہا، کسی کو نیوٹرل ہونے پر جانور نہیں کہا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کیوں ہیں؟ ابو ظہبی کے سائنسدانوں نے کھایا جانے والا کیپسول بنایا ہے جو خون میں شکر بڑھنے پر از خود انسولین خارج کرتا ہے۔ شاید وہ دن دور نہیں جب انسولین کا ٹیکہ لگانے سے نجات مل جائے گی، کیونکہ تجرباتی طور پر ایک گولی بنائی گئی ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھنے پر از خود انسولین خارج کر سکے گی۔ ابو ظہبی میں واقع نیو یارک یونیورسٹی نے ایک کیپسول بنایا ہے جو پیٹ کے تیزابی ماحول میں سلامت رہتے ہوئے ضرورت کے وقت ہی خون میں انسولین خارج کرتا ہے۔ منہ سے کھایا جانے والا یہ کیپسول منہ، ہاضماتی نلی اور معدے میں مکس ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ فی الحال خون میں شکر کی مقدار کو معمول پر رکھنے کے لیے کروڑوں مریض روزانہ جلد میں انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مریض اس سے کتراتے بھی ہیں۔ انسولین کا مالیکیول بہت حساس ہوتا ہے اور پیٹ میں پہنچتے ہی فوراً اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اس لیے انسولین کو اچھی طرح پیک کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ آنتوں کی راہ سے گزر کر بھی سلامت رہے۔ کھائے جانے والے انسولین کیپسول کو NCOF کا نام دیا گیا ہے، جو خود خون میں شکر کی مقدار نوٹ کرتا ہے۔ اس کا عمل بہت سادہ ہے، یعنی گلوکوز کے مالیکیول اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ NCOF میں سما جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب خون میں شکر بڑھ جائے تو کیپسول کے اندر نینو ذرات پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ نینو ذرات طبی طور پر کھل جاتے ہیں اور اندر کی انسولین خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی خون میں گلوکوز کی مقدار معمول پر آتی ہے، انسولین کا اخراج رک جاتا ہے۔ اس سے پہلے HbV1 جیسی دوا کھانے والی شوگر دوائیں بن چکی ہیں، لیکن NCOF ان دونوں کے مقابلے میں قدرے مؤثر اور خودکار ہے۔ جاپانی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق نوجوان جاپانی خواتین کی اپنی جان لینے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگست میں ملک بھر میں 1854 افراد کے ایسے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں اس سال اسی ماہ ایسے واقعات کی تعداد میں 251 یعنی 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خواتین کے واقعات میں 40% اضافہ ہوا ہے، مقابلتاً مردوں کے ایسے واقعات میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔